پلمبم اس کو کہتے ہیں سکے کو، اور اکثر پینٹس جو ہیں ان میں سکہ استعمال ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے کیوں وہ ڈالتے ہیں، لیکن سکہ ضرور استعمال ہوتا ہے. اور بعض لوگوں کو سکے کی بڑی سخت الرجی ہوتی ہے، یہاں تک کہ پینٹ ہوا ہو اگر سوکھ بھی چکا ہو کچھ ہلکے سے فیومز اس والیٹائل آئل میں اڑتے رہتے ہیں. والیٹائل آئل تو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی جو تازہ تیل ہے کچھ نہ کچھ اس کا اڑتا ہے. اور اس کے ساتھ سکے کے ذرات بھی بہت ہی خفیف فضا میں موجود ہوتے ہیں. جن کو الرجی ہو وہ پینٹ سوکھنے کے بعد بھی جائیں تو بعض دفعہ شدید کولک کا دورہ پڑتا ہے. تو اس کی جو الرجی ہے اس کا زیادہ اثر پیٹ پر شکنجے کی طرح جکڑی جانے والی درد سے ظاہر ہوتا ہے. کولک ہے جس سے مٹھی میں کسی نے ڈال کے مروڑ دی ہے پوری طرح، اور بڑا سخت کولک ہوتا ہے، اور پھر ناف اندر کی طرف کھنچتی ہے، اور اس پہ بھی کمر کی طرف جیسے ناف کو رسی سے باندھ کر کھینچا جا رہا ہو. یہ خاص علامت ہے اس کی پلمبم کی کولک کی. اگر پینٹ نہ بھی ہو ویسے ہی کسی کو کولک ہو اور یہ علامت پائی جائے تو اس میں پلمبم بہت افیکٹو اور زود اثر دوا ہے. پلمبم کی ایک نشانی عام طور پر جو منہ میں دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ دانتوں کے نیچے مسوڑوں پر ایک نیلی سی لکیر آنی شروع ہو جاتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی جاتی ہے. یہ نیلی لکیر مسوڑوں کے اوپر ٹپیکل پلمبم کا نشان ہے، اور بعض دفعہ منہ کو کسی اور غرض سے دیکھنا ہو تو وہ لکیر نظر آتی ہے تو پلمبم کا خیال آ جاتا ہے خود بخود. کالے نشان اور قسم کے خون کے نشان وغیرہ وہ تو الگ چیز ہے، لیکن نیلی ٹپیکل پلمبم کا نشان ہے. اس کا مسلز کے اوپر ایک تشنجی اثر ہے جو عارضی جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ایک فالجی اثر ہے، اور اس کے نتیجے میں خصوصاً جو رائٹرز پالزی کہلاتی ہے وہ بھی تشنج اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. پلمبم پہ دائیں ہاتھ کی مٹھی گر جائے گی اور کلائی سکڑ جائے گی. کچھ ٹینڈنز یا فلیکسز کا جو بھی ذمہ دار ہوتے ہیں اس کے ان میں نقص کی وجہ سے پلمبم کے مریض ہمارے ایک ہوا کرتے تھے بزرگ قادیان میں، بڑے اچھے لکھنے والے ماشا فضل حسین صاحب. وہ بہت محنت کرنے والے تھے، ہندوازم پہ بڑے ماہر، اور حوالوں سے وہ کتاب بنایا کرتے تھے ترتیب دے کر صرف، اور شاذ ہی کوئی ان کا اپنا لفظ بیچ میں ملتا تھا، لیکن ایسی عمدہ ترتیب دیتے تھے حوالوں کو کہ پڑھنے والا یوں لگتا تھا جیسے کسی نے مسلسل مضمون لکھا ہے. اور اس لحاظ سے بہت قابل انسان، بہت ویسے ایک نیک مزاج سلسلے کے بزرگ، ان کو ٹپیکل پلمبم کا فالج تھا. وہ چونکہ بعد میں نے پڑھا یہ، اس لیے مجھے یاد آتا ہے وہ نقشہ جو کھینچا جاتا ہے نا کتابوں میں کہ لکھنے والا زیادہ ہاتھ سے کام لینے والا، اس فائل کو ڈراپ ہو جاتی ہے رسٹ، تو ان کی رسٹ ڈراپ ہوئی تھی. تو اگر پلمبم کے بغیر بھی پلمبم کی پوائزننگ ذمہ دار نہ ہو بلکہ کسی اور بیماری کی وجہ سے اس قسم کی علامتیں ظاہر ہوں تو پلمبم اس کا علاج ہے. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہر چیز سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. اوپیم سے بھی کچھ اس میں مشابہت پائی جاتی ہے اس پہلو سے. زندگی کی رفتار، اس کے ریئیکشن، رد عمل پلمبم میں سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے اس کا ایک قسم کا تھوڑا سا عارضی فالجی اثر ہے جو اعصاب پر، ذہن پر، ہر جگہ موجود ہے. ایک شخص سے آپ بات کرتے ہیں، کیوں کیا حال ہے، ایک سیکنڈ کے لیے چپ ہوگا، کیا کہا تھا، کیا حال ہے، اور بعض لوگ ریپیٹ کرتے ہیں یہی. ان کے انداز میں بیلیٹڈ ریئیکشن ہے. جہاں بیلیٹڈ ریئیکشنز نظر آئیں وہاں پلمبم خصوصی دوا ہے.
لیکن اس کو فرق کرنا چاہیے. ایک آدمی اپنے خیالات میں کھویا ہوا ہو اور کئی دفعہ وہ ہلکی سی آواز سن لیتا ہے لیکن فوراً ریئیکٹ نہیں کرتا, تو بعد میں وہ ریکارڈ, جو میسیج ریکارڈڈ ہے وہ اس کو بعد میں جگاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے ہاں تو نے کچھ کہا تھا. وہ الگ بات ہے. پلمبم کا مریض مستقل ہمیشہ یہی رد عمل دکھاتا ہے ہر چیز میں کچھ دیر تک, یہاں تک کہ بعض دفعہ درد کا احساس بھی کچھ دیر کے بعد ہوتا ہے. اس لیے ایسے مریض کے لیے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ انجر ہو جائے, پنس پہ ہاتھ لگ گیا یا اور چیزوں پر, تو کچھ دیر پتہ نہیں چلے گا, پھر ایک دم وہ کہے گا وہ بڑی سخت درد ہو رہی ہے. تو درد ہوتی ہے, بات بھی سمجھتا ہے, اس میں کمی نہیں, لیکن رجسٹر کرنے کا جو وقت ہے اس میں وقت فرق پڑ جاتا ہے. یہ ٹپیکل پلم کے علامتیں ہیں. اسکن بھی سلگش ہو جاتی ہے, یہ لکھا ہوا ہے, وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, وہی بات ہے. یعنی جو جلد کے درد محسوس کرنے والے جو ہیں نروز ہیں وہ پیغام دیر میں پہنچاتی ہیں. یہ چیز جو ہے بعض دفعہ مستقل نمنس میں تبدیل ہو جاتی ہے. صبح ہم پڑھا رہے ہیں پلمبم کی ایک علامت ہے کہ وہ مریض کو پیغام دیر سے ملتا ہے, جس سے تمہیں پیغام دیر سے ملا ہے. ٹپیکل پلمبم کا کیس ہے. اور بات سنے تو کچھ دیر کے بعد اچھا کیا کہا تھا تم نے, اس طرح جواب دیتا ہے. اور درد کا احساس بھی دیر میں پہنچتا ہے دماغ تک. اور یہ جو آہستہ آہستہ احساس کا مدم ہونا بعض دفعہ مستقل نمنس میں تبدیل ہو جاتا ہے. جلد سن ہو گئی ہے کرونک, مگر اس سے پہلے تاریخ ہسٹری ملے گی آپ کو, رفتہ رفتہ بڑی ہے یہ بیماری. اور پاؤں وغیرہ میں ہر جگہ آہستہ آہستہ اس میں جان اور احساس کی طاقت مٹتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کی جو ایمیسیشن ہے وہ دو طرح سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ سارا مریض رفتہ رفتہ کمزور ہوتا ہے اور آخر پہ جلد کا ایک تھیلا رہ جاتا ہے جو ہڈیوں کے گرد لپٹا ہوا, اور اس کا تعلق اس سے ذیابیطس وغیرہ سے نہیں ہے. مریض اگر سارا جسم پلمبم کے زہر سے متاثر ہو تو اچھا بھلا صحت مند بھی آہستہ آہستہ گھلتا ہے, اور رفتہ رفتہ جیسا میں نے بیان کیا ہڈیوں کا ڈھانچہ تھوڑا سا خول جلد کا چڑھا ہوا, لٹکی ہوئی جلد. لیکن یہ کیس جو ہیں یہ بہت ایڈوانسڈ جو ہیں پلمبم کے, ان میں ہوتا ہے.